کسی جنگل میں ایک خوبصورت نوجوان بڑے شاہانہ انداز میں گھوڑے پر بیٹھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک پریشان حال بڑھیا روتی ہوئی نظر آئی۔ نوجوان نے گھوڑے سے اتر کر بڑھیا سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، بیٹا، میں بڑی دور سے شہاب الدین گوری کو ملنے آئی ہوں۔ تو مجھے اس کی فوج کا سپاہی معلوم ہوتا ہے، مجھے اس کے پاس لے چل یا میرا پیغام اس تک پہنچا دے۔ اماں جی، شہاب الدین تو میرا دوست ہے، بتائیں کیا پیغام ہے؟ نوجوان نے مسکرا کر پوچھا۔ بیٹا، اسے کہنا کہ میرے بے گناہ بیٹے کو دلی کے کوتوال نے جیل میں بند کر رکھا ہے، وہ اپنے اس مظلوم بھائی کو قید سے چھڑا دے، ورنہ میں قیامت کے دن خدا سے اس کی شکایت کروں گی۔ نوجوان نے بڑھیا کی بات سنی تو سر جھکا کر سوچنے لگا، پھر اس نے اپنی انگلی سے چاندی کی ایک انگوٹھی اتار کر اسے دی اور کہا، اماں جی، یہ انگوٹھی مجھے شہاب الدین گوری نے دی تھی، آپ دعا کریں کہ اللہ اسے دلی فتح کرنے کی طاقت دے۔ پھر یہ انگوٹھی آپ اس کے کسی بھی سپاہی کو دکھا دیں، وہ آپ کو بادشاہ تک پہنچا دے گا اور آپ کو اللہ سے شکایت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ نوجوان ریاست غور کے حاکم کا چھوٹا بھائی شہاب الدین گوری خود تھا۔ ہند کے مظلوم مسلمانوں کی خراب حالت کے متعلق اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر اس بڑھیا کی بات سن کر وہ کانپ گیا۔ آخر اس نے افغان سپاہیوں کا ایک لشکر تیار کیا اور ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ ایک طرف ہندوستان کے 100 سے زیادہ راجے مہاراجے تھے، دلی اجمیر کے راجپوت تھے، اس بہت بڑی فوج کا سپہ سالار پرتھوی راج چوہان تھا۔ دوسری طرف افغان لشکر کا سالار شہاب الدین گوری تھا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں، گھمسان کا رن پڑا، ترائن کا میدان لہو سے رنگین ہو گیا۔ افغانوں کا سالار تیز رفتار گھوڑے پر سوار شیر کی طرح کھرچ کھرچ کر حملے کر رہا تھا۔ وہ جدھر کا رخ کرتا دشمن فوج میں تباہی مچا دیتا، مگر دشمن فوج بہت زیادہ تھی۔ اچانک ایک تیر اس کے بائیں کندھے پر لگا، گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، دوسرے ہاتھ سے وہ تلوار چلا رہا تھا، مجبوراً اسے منہ کی مدد سے تیر نکالنا پڑا۔ پھر دوسرا ہاتھ اور بازو زخمی ہوا اور 2 تیر سینے پر آ کر لگے، خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ محمد گوری بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کا ایک وفادار غلام برق رفتاری سے لپکا اور اپنے آقا کو چلتی تلواروں اور برستے تیروں میں سے صاف بچا کر لے گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے غلام کو بڑے دکھ بھرے الفاظ میں کہا، او ظالم انسان، یہ تو نے کیا کیا؟ اس رسوائی سے تو بہتر تھا کہ مجھے میدان جنگ میں مر جانے دیا ہوتا۔ اب لوگ کہیں گے کہ شہاب الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ نہیں میرے آقا، میں آپ کو اس لیے بچا رہا ہوں کہ آپ تندرست ہو کر اس شکست کا بدلہ لیں، غلام نے سر جھکا کر کہا۔ جب تک آپ ہوش میں رہے لڑائی کا حق ادا کرتے رہے، بے ہوش ہوئے تو میں آپ کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ شہاب الدین اپنی سلطنت میں پہنچا تو زخموں سے چور تھا، مگر سب سے بڑا زخم تو شکست کا داغ تھا جو اس کے دل پر لگا تھا۔ اس نے کھانا پینا، لوگوں سے ملنا جلنا سب چھوڑ دیا۔ بڑا بھائی اس سے بہت پیار کرتا تھا جو کہ سلطنت غور کا حاکم تھا۔ اس نے بڑی عقل مندی سے سمجھایا، پیارے بھائی، انسان کے بس میں صرف کوشش کرنا ہے، فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم پہلے سے زیادہ تیاری کرو اور اپنی شکست کا بدلہ لو۔ بات شہاب الدین کی سمجھ میں آ گئی اور وہ دن رات جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ان بھگوڑے سرداروں کو اکٹھا کیا جن کی وجہ سے اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ہر ایک کے منہ پر توبڑا باندھ دیا، جیسے گھوڑے کو دانا کھلانے کے لیے اس کے منہ پر تھیلا باندھ دیا جاتا ہے۔ تم لوگ انسان ہو نہ مسلمان، گھوڑی نے گرج کر کہا۔ جب تک شکست کا بدلہ نہ لے لو، تم سب کی یہی سزا ہے کہ حیوانوں کی طرح کھانا کھاؤ۔ پھر اس نے دنیا کا ہر کام بھلا دیا اور 1 سال تک زبردست تیاری کرتا رہا۔ ترائن کی جنگ کو اس نے ہر وقت یاد رکھا۔ 1 سال بعد اس نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا، ان سے کہا، ہم سب جنگ میں شہید ہو جائیں گے یا فتح حاصل کریں گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ پھر سب کے سامنے اس نے اپنا لمبا چوغا اتار دیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے جسم پر 1 سال پرانا خون سے بھرا ہوا وہی لباس تھا جو اس نے ترائن کی جنگ میں پہن رکھا تھا۔ میں نے یہ لباس آج تک نہیں بدلا، یہ وہی لباس ہے جس سے میں لڑتا ہوا بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔
اب فتح کے بعد ہی یہ کپڑے میرے جسم سے اتریں گے یا یہی میرا کفن بنیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ سب سرداروں نے قسمیں کھائیں کہ وہ مر جائیں گے مگر میدان جنگ سے بھاگنے کا نام نہیں لیں گے۔ اس دفعہ بھی میدان جنگ ترائن ہی تھا۔ ایک بار پھر سارے ہندوستان کے راجے مہاراجے پرتھوی راج چوہان کے ساتھ مل گئے۔ دلی اجمیر کے راجپوت پہلے سے زیادہ غصے میں تھے اور اکڑ اکڑ کر کہہ رہے تھے، اس بار ہم شہاب الدین غوری اور اس کی فوج کے ایک ایک سپاہی کو مار ڈالیں گے۔ ادھر محمد غوری جنگ شروع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کا گھوڑا بھی اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مار رہا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی تو وہ سب سے پہلے دشمن فوج میں گھس گیا۔ اس کے ہاتھ میں دھوداری تلوار تھی۔ وہ بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے سردار تھے جو پہلی ہار سے شرمندہ تھے اور اب بدلہ لینے کے لیے دشمن فوج کے سپاہیوں کو چن چن کر ختم کر رہے تھے۔ دوپہر تک لڑائی ہوتی رہی۔ کبھی پرتھوی راج کا پلہ باری ہو جاتا تو کبھی شہاب الدین غوری کا۔ سورج ڈھلنے لگا تو پرتھوی راج نے راجپوتوں کو اکٹھا کیا۔ سب سے پہلے اپنی تلوار کا نیام توڑا۔ یہ آخری سانس تک لڑنے کی رسم تھی۔ پھر راجپوتوں نے منہ میں پان کا ایک ایک بیڑا رکھا اور افغان سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر محمد غوری نے اپنے وفادار خاص سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کیا اور سب نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے ہوئے راجپوت فوج کے مقابلے میں آئے۔ ایسی جنگ ہوئی جو کسی نے نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ اس روز افغان سپاہی کسی اور ہی دنیا کے انسان دکھائی دے رہے تھے۔ آخر پرتھوی راج کی ان گنت فوج بھاگنے لگی۔ خود سپہ سالار نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی مگر پکڑا گیا۔ محمد غوری نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر اڑا دیا۔ یہ ایک دن کے پکے اور بعد کے سچے انسان کی بہت بڑی فتح تھی۔ ترائن کے میدان میں فتح کے بعد وہ تختے دلی پر بیٹھا اور ہندوستان کے دوسرے راجوں مہاراجوں کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا کر حکومت کو مضبوط بنانے لگا۔ اس کے وفادار غلام اور درباری سردار اس کے ساتھ تھے۔ دربار کی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک دن وہ دربار میں بیٹھا تھا کہ ایک غریب سی بڑھیا اس سے ملنے کے لیے آئی۔ سپاہیوں نے اسے روکا تو اس نے جنگل میں ملنے والے نوجوان کی دی ہوئی انگوٹھی ان کو دکھائی۔ ارے یہ تو ہمارے بادشاہ کی انگوٹھی ہے، ایک محافظ سپاہی نے کہا۔ میں کب کہتی ہوں کہ یہ میری ہے، تم مجھے اس انگوٹھی کے مالک کے پاس لے چلو۔ بڑھیا نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب سپاہی اسے لے کر شہاب الدین غوری کے پاس پہنچے تو بڑھیا نے حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ بادشاہ نے بھی بڑھیا کو پہچان لیا۔ بیٹا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بڑھیا نے کہا۔ کیوں نہیں ماں جی، ہندوستان کے سارے مظلوم مسلمان میرے بھائی ہیں۔ محمد غوری نے اسی وقت بڑھیا کو ساتھ لے کر قید خانے کی طرف چل دیا۔ تمام قیدی آزاد ہو چکے تھے مگر بڑھیا کے بیٹے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بادشاہ نے جیل کے پرانے دروگے کو بلایا اور گرج کر حکم دیا کہ قیدی کو فوراً تلاش کیا جائے ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروگا تھر تھر کانپنے لگا اور پھر اس نے ایک تہہ خانے کے متعلق بتایا جس سے بہت سے ایسے قیدی تھے جنہوں نے کئی سالوں سے سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھی تھی۔ بڑھیا نے ایک قیدی کو پہچان کر چیخ ماری اور بیٹا بیٹا کہتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ جتنی خوشی مجھے ماں بیٹے کے ملنے سے ہوئی ہے اتنی خوشی تو مجھے ہندوستان فتح کر کے بھی نہیں ہوئی۔ شہاب الدین غوری نے کہا، بیٹا میری دعا ہے کہ تیرا نام رہتی دنیا تک قائم رہے اور تجھے کوئی شکست نہ دے سکے۔ بڑھیا نے سچے دل سے دعا دی اور بیٹے کے ساتھ گھر چل گئی۔ محمد غوری کے بعد اس کے غلاموں نے خاندان غلامہ کے نام سے ہند پر حکومت شروع کی۔ اسی لیے شہاب الدین غوری کو ہندوستان میں مسلم راج کا بانی کہا جاتا ہے۔